سامنے جس در سے آج تک کوئی لوٹا نہ خالی ہاتھ، دستے طلب دراز ہے اس در کے سامنے۔ کس دروازے پہ میں نے ہاتھ پھیلایا؟ جہاں سے کوئی کبھی خالی لوٹا۔ وہ ہندو کہہ رہا ہے اس کو ایمان مل رہا ہے، ان کے فتووں پہ چلیں تو کوئی بات رہے گی؟ یہ تو مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں۔ وہ نعت لکھ رہا ہے، نبی سے مانگ رہا ہے، ایمان مل رہا ہے۔ سر پہ ہو ان کا دست شفاعت اسیم کے، اس وقت اس کا نام اسیم تخلص تھا نا۔ سر پہ ہو ان کا دست شفاعت اسیم کے، جس دم کھڑا ہو اور محشر کے سامنے۔ قیامت میں جب اللہ کے حضور کھڑا ہوں، حضور کا ہاتھ ہو اوپر، انشاءاللہ بیڑا بیڑا۔ میں نے کہا نا، نبی کے پاس آئے تو بات بنتی سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے۔ اور پوچھنا ہے نا میرے نبی کی شان، تو ایسا کرو ذرا حضرت ابراہیم سے پوچھو۔ نوجوان ہے، ادھر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور میرے سوا کون رب ہے؟ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو رب اس نے کہا کیوں رب نہیں ہو؟ تیرا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ اور جس نے مرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس نے نہیں مرنا تھا اس کو مار دیا۔ کہنے لگا دیکھو، اس شخص نے مرنا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ زندہ ہو گیا، اور جو کیا کہتے ہیں زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا۔ اس کو موت اور زندگی کا مطلب بھی نہیں معلوم، دعوے خدائی کے۔ آپ نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، ہکا بکا، یہ کیا کہہ دیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ کہنے لگا آگ لگاؤ، اس کو آگ میں ڈالو۔ مطلب یہ کہ یہ ابھی کہہ رہا ہے، اس کو سن کے 10 اور انکار کریں گے، میری تو خدائی ختم ہو جائے گی۔ آگ جلائی گئی، ایسی سخت آگ، اڑتے ہوئے پرندے کباب بن کے گر رہے۔ اب اتنی سخت آگ میں ڈالیں کیسے؟ جو ڈالنے جائیں گے وہ تو خود جل جائیں گے، ڈالیں کیسے؟ ایک توپ جیسی مشین جس کو منجنیق کہتے تھے، اس میں بٹھا کے اس کو گھماتے تھے تو وہ ایسا پریشر بنتا تھا، چیز کو دور جا کے پھینکتی تھی، جس طرح توپ ہوتی ہے نا آپ کے یہاں کینن، وہ منجنیق، اس میں آپ کو کپڑے اتار کے بٹھا دیا گیا، چلانے لگے۔ جبریل امین آئے، مشکل وقت ہے، کوئی حاجت ہو آپ کی اللہ کے حضور؟ فرمایا اللہ سے ہر وقت حاجت ہے، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اللہ دیکھ رہا۔ ادھر آپ کو حکم ہو گیا، گھمایا گیا اور آگ میں اونچی پھینک دیا گیا۔ وہ آگ جس کے شعلے دور دور تک برداشت نہیں ہو رہے تھے، آپ آرام سے جا کے بیٹھ گئے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا آگ سے ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی، یعنی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی تو برداشت نہ ہوتی۔ حضرت ابراہیم مزے سے بیٹھے ہیں، کیوں بچ گئے؟ آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے۔ یہ کیوں نہیں آگ نے جلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ایک جنگ سے واپس آئے، غالباً تبوک کا واقعہ، جب واپس آئے حضرت عباس نے، چچا نے کہا حضور میں نے آپ کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، سناؤ؟ صحابی بھی ہیں اور رشتے میں چچا بھی ہے، نعت لکھی ہے، سناؤ؟ فرمایا لا یفدد اللہ فاکا، عربی کے لفظ ہے، ترجمہ سناؤں؟ سناؤں؟ سنیو ترجمہ سناؤں؟ حضور نے فرمایا جس منہ سے تو نعت پڑھے اللہ وہ منہ سلامت رکھے۔ پتا چلا جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں وہ منہ سلامت رہتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے سامنے نعت پڑھی، اس میں ایک شعر ہے وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ حضور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے بھی وہاں جلوہ گری کی، آپ جب ان کی پشت میں تھے پھر وہ کیسے جلتے؟ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم بچے ہیں تو اے آقا تیری برکت سے بچے ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ میں نے کہا نا عقیدے قرآن و احادیث کی ترجمانی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ دلانے والے کون ہیں؟ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا میں، دلواتے کون ہیں؟ دلاتے کون ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شبہ؟ کتنے واقعات ہیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں، جلاتے یہ ہے۔ نبی کا نام کتنا پیارا نام، اس نام کے صدقے جس کی برکت سے ہم جی رہے ہیں اور وہ ہمیں زندگی دے رہے ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ صرف اس ایک شعر کی تشریح میں 3-4 گھنٹے لگاؤں، میں آپ کو ساری حدیثیں روایتیں سناؤں، نبی کا نام لے لیں تو روح بھی خوش ہو جاتی ہے، فرشتے آپ کے ارد گرد ہجوم ہو جاتا ہے، یہ میرے نبی کا نام ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے۔ نافذ کے معنی جاری ہونے والا، صادر ہونے والا، قبضہ قابو رکھنا۔ کیا مطلب؟ نبی پاک کا حکم جملہ عالم پر جاری ہے، ہاتھ سے اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ سے اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے، درخت کو اشارہ کرے چل کے آئے، پتھر کو اشارہ کرے چل کے آئے، سورج کو ڈوبنے سے روکنا چاہیں روک دے، میرے نبی کا حکم جہان پر چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، محبوب جو کچھ ہم نے بنایا تمہارے تابع کر دیا، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع۔ ان کا حکم
جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ اور سنو شعر امام کا کہا ہوا شعر ہے بڑا پیارا قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں رنگ دکھانے کا مطلب جوہر ظاہر کرنا کیا مطلب اللہ قادر مطلق ہے القادر کون ہے اللہ تعالی قدرت والا اس کے یہ ہیں نائب اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب اکبر تو اللہ تعالی کے نائب اکبر ہونے کا فائدہ کیا ہے اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ اللہ کے حکم سے نبی جیسا کہہ دیتے ہیں ویسا ہو جاتا اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں آپ نے وہ نعت شریف بھی سنی ہوئی کبھی انشاءاللہ اس کا بیان بھی آئے گا وہ کیا فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا نعمتیں کیا کیا نعمت اب کس کس نعمت کا بیان کروں آپ دیکھیں کون سی نعمت ہے جو اس بارگاہ سے نہیں ملی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان شان والا کتنی شان ہے اور ساری کائنات جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے کر دی اس کے قدموں کو ساری کائنات کے سر کا تاج بنا دیا اس جیسی شان والا کون ہوگا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا